بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرے شوہر کی گرفت میرے بازو پر فولاد کی طرح مضبوط ہو گئی۔ سرپرائز تو بھی ادھورا ہے، پورا سرپرائز تو دیکھتی جاؤ۔ اس کی آواز میں وہ محبت اور نرمی نہیں تھی جو جدہ ایئرپورٹ پر مجھے دیکھتے وقت اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ میں نے بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ وہی میلے کچیلے کپڑے، وہی الجھے ہوئے بال، ہاتھ میں وہی بھیک مانگنے والا کشکول۔ یہ وہی فقیر تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا، میرے اوستان خطا ہو گئے۔ یہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب کے اس عالیشان گھر کے دروازے پر؟ میں نے بھاگنے کے لیے اپنے بازو کو جھٹکا دیا، لیکن میرے شوہر کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ کون سا سرپرائز؟ کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرانے کی کوشش کی، جیسے اس فقیر کو نہ دیکھنے سے اس کا وجود مٹ جائے گا۔ وہی سرپرائز جسے تم 1 سال سے چھپاتی رہی ہو لائبہ۔ اس نے میرا نام اس طرح لیا جیسے یہ کوئی گالی ہو۔ جانتی ہو اس فقیر کو؟ بتاؤ مجھے، کون ہے یہ؟ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا جو میں نے کیا۔ میری کہانی کی تو شروعات بہت خوبصورت تھی، کسی پریوں کی کہانی کی طرح۔ میرا نام لائبہ ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور والد غریب مزدور۔ غربت نے ہمارے گھر کے ہر کونے میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، لیکن قدرت نے ہم 5 بہنوں کو حسن سے مالا مال کیا تھا۔ ہماری ماں ہمیشہ کہتی تھی، میری بیٹیاں شہزادیاں ہیں، ان کے نصیب بھی شہزادیوں جیسے ہوں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم سب کی شادیاں امیر گھرانوں میں ہوں، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری 4 بڑی بہنوں کے نصیب جاگ گئے۔ وہ ایک ایک کر کے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانوں میں بیاہی گئیں۔ ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئی تو ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہونے لگے۔ اب گھر میں سب سے چھوٹی میں رہ گئی تھی۔ میرے لیے بھی میرے ماں باپ اور بہنوں کی یہی خواہش تھی کہ میرا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن اماں ابا کسی ایسے رشتے کی تلاش میں تھے جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے سنوار دے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میرے شوہر کی دور کی خالہ ہمارا رشتہ لے کر آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بھانجا، میرا ہونے والا شوہر، سعودی عرب میں اپنا کاروبار کرتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی صرف ایک بہن ہے۔ والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، اور بھائی نے ہی اپنی بہن کو ماں باپ بن کر پالا تھا۔ وہ اسے اپنی بیٹی کہہ کر بلاتا تھا۔ ان کا پاکستان میں بہت اچھا اور بڑا گھر تھا۔ میں نے جب لڑکے کی تصویر دیکھی تو وہ کوئی بہت زیادہ خوبرو نوجوان نہیں تھا، لیکن میرے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ وہ امیر تھا اور اس کی دولت میری ہر خواہش پوری کر سکتی تھی۔ میں نے بچپن سے جو محرومیاں دیکھی تھیں، ان کا خاتمہ مجھے اسی رشتے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میری بہنوں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس جب اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لگا جیسے میں کسی محل کی ملکہ بن گئی ہوں۔ گھر میں ساس نند کا کوئی جھنجٹ نہیں تھا، صرف میرا شوہر اور اس کی وہ بہن تھی جس کا وہ ہر بات میں ذکر کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو واقعی اپنی بہن پر جان چھڑکتے دیکھا۔ وہ واقعی اسے بیٹی کہہ کر بلاتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی فرمائش پلک جھپکتے میں پوری کرتا تھا۔ اس کی بہن، جس کا نام سویرا تھا، دماغی طور پر بہت سادہ اور بھولی تھی۔ وہ چالاک نہیں تھی، بس ایک معصوم سی لڑکی تھی جسے جیسا کہہ دوں وہ ویسے کر لیتی تھی۔ میرا شوہر 3 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا۔ یہ 3 مہینے میری زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ اس نے مجھے بے تحاشا پیار دیا، میری ہر خواہش پوری کی، لیکن اس دوران ایک چیز مجھے ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی، اس کا اپنی بہن کے ساتھ بے پناہ لگاؤ۔ وہ جو چیز میرے لیے لاتا ویسے ہی یا اس سے بہتر اپنی بہن کے لیے بھی لاتا۔ سویرا میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے ہر کام میں میری مدد کرتی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے حسد کی ایک آگ سلگنے لگی تھی۔ جب میرا شوہر واپس سعودی عرب چلا گیا تو اس نے گھر کے سارے اختیارات مجھے سونپ دیے۔ وہ ہر مہینے ایک بھاری رقم گھر کے خرچے کے لیے بھیجتا، جس میں سویرا کی جیب خرچ کے پیسے بھی شامل ہوتے۔ وہ کہتا، لائبہ، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے آتے ہی پورے گھر پر حکمرانی شروع کر دی تھی۔ میں اپنی مرضی سے کھاتی پیتی، اپنی مرضی کے کپڑے خریدتی،
سویرا کو میں کبھی کبھار کچھ لے دیتی کیونکہ وہ بیچاری کبھی خود سے کچھ مانگتی ہی نہیں تھی۔ میں خوش تھی، لیکن میرے دل کا چور مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں سوچتی کہ میرا شوہر جتنا پیسہ اپنی اس بہن پر لٹاتا ہے، اگر یہ سب جمع کرے تو ہم اور بھی زیادہ امیر ہو سکتے ہیں۔ اس کی کمائی پر صرف میرا حق ہے، اس کی بہن کا نہیں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک زہریلے ناک کی طرح پھن پھیلانے لگی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہی زہر ایک دن میری اپنی ہی زندگی کو ڈس لے گا۔ وقت گزرتا رہا اور گھر کی مکمل مالکن میں ہی تھی۔ سویرا ایک سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی، خاموش، معصوم اور ہر حکم کی تعمیل کرتی۔ میرا شوہر فون پر گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا، لیکن ہر کال کے آخر میں وہ اپنی بہن سے بات ضرور کرتا۔ ان کی محبت بھری باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیسے کی تنگی دیکھی تھی، کوئی خواہش کبھی وقت پر پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب جب میرا شوہر میری ہر فرمائش پوری کرتا تھا تو میری لالچ اور بڑھ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی دولت کا ایک پیسہ بھی سویرا پر خرچ نہ ہو۔ 1 سال بعد میرا شوہر چھٹیوں پر واپس آیا۔ اس بار اس کے ذہن میں ایک ہی مقصد تھا، سویرا کی شادی۔ اس نے آتے ہی کہا، لائبہ، میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اسے ایک اچھے گھر میں رخصت کر دوں۔ یہ سن کر میرے دل کو جیسے سکون ملا۔ میں نے سوچا، چلو اچھا ہے، یہ بلا گلے سے اترے گی تو سارا گھر، ساری دولت اور شوہر کی ساری توجہ صرف میری ہوگی۔ اس نے بہن کے لیے اچھے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ جلدی ایک بہت اچھے اور کھاتے پیتے خاندان سے سویرا کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا نہ صرف امیر تھا بلکہ خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ میں حیران تھی کہ سویرا جیسی سیدھی سادی لڑکی کے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا۔ لڑکے والے جب سویرا کو دیکھنے آئے تو انہیں وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ شاید اس کی معصومیت اور سادگی ہی انہیں بھا گئی تھی۔ بات پکی ہو گئی اور میرے شوہر نے دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کی۔ منگنی کے کچھ ہی دن بعد اسے واپس جانا پڑا، لیکن جاتے ہوئے اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ شادی پر ضرور آئے گا اور اپنی بہن کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرے گا۔ ابھی منگنی کو 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ لڑکے والوں کی طرف سے شادی کے لیے اصرار ہونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے فون پر بات کی تو اس نے کہا، لائبہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم ان سے بات کر کے شادی کی تاریخ طے کر لو۔ جہیز اور باقی اخراجات کی فکر مت کرنا، میں سب انتظام کر دوں گا۔ میرے اندر کی لالچی عورت فوراً بیدار ہو گئی۔ میں نے چاپلوسی سے کہا، آپ وہاں کام کا چھوڑ کر یہاں آئیں گے تو بہت نقصان ہوگا، آپ فکر نہ کریں، آپ بس پیسے بھیج دیں، میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں اپنی نند کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز خریدوں گی۔ میرا شوہر میری بات مان گیا۔ وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور اسے مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے سویرا کے جہیز اور شادی کے اخراجات کے لیے میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے بھیج دیے۔ 20 لاکھ! اتنی بڑی رقم میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ جیسے میرے موبائل پر بینک کا میسج آیا، میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ تیرے شوہر کی محنت کی کمائی ہے اور یہ لڑکی اس ساری دولت کو اپنے سسرال لے جائے گی۔ تجھے کیا ملے گا؟ اگر یہ 20 لاکھ بچ جائیں تو تم اپنا ایک الگ گھر بنا سکتی ہو جہاں تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ یہ خیالات میرے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگے۔ میں کئی دن اسی کشمکش میں رہی۔ ایک شام سویرا میرے پاس آ کر بیٹھی اور بہت محبت سے بولی، بھابھی، میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میرے لیے باپ کی طرح ہیں۔ بس آپ سے ایک وعدہ چاہیے کہ شادی کے بعد اس گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کھلے رکھنا، میں جب چاہوں اپنے بھائی سے ملنے آ سکوں۔ میں اس کے انداز پر حیران رہ گئی کہ جو لڑکی کبھی 2 جملے ڈھنگ سے نہیں بول پاتی تھی، آج اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہی ہے۔ لیکن پھر مجھے اپنے شیطانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سویرا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط بھابھی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم جہیز نہیں لوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پھر میں تمہیں اس گھر آنے سے کبھی نہیں روکوں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بھابھی، مجھے کسی جہیز کی ضرورت نہیں، میرے سسرال والے خود بہت امیر ہیں، مجھے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، مجھے بس اپنے بھائی کی محبت چاہیے۔ میں بھائی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی کہ میں نے جہیز نہیں لیا۔ میں اپنی مکاری پر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔
میں نے شادی کی تاریخ طے کر دی اور تیاریوں کے نام پر معمولی خریداری شروع کر دی۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ جہیز کا سارا سامان تیار ہو رہا ہے، لیکن مہندی کی رات جب گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، میرے ہونے والے سمدھانے سے دلہے کی ماں کا فون آ گیا۔ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ وہ بولی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ جہیز میں کچھ خاص نہیں دے رہے، ہمیں باقی چیزوں کے ساتھ ایک گاڑی بھی چاہیے۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ 20 لاکھ میرے ہاتھ میں تھے اور میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے روکھے پن سے جواب دیا، کیوں چاہیے آپ کو گاڑی؟ میں جہیز میں کچھ بھی نہیں دوں گی۔ وہ حیرت سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے شوہر نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ اپنی اکلوتی بہن کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا، اب وہ اپنی بات سے مکر گیا ہے؟ میں نے غصے میں فون کاٹ دیا، یہ سوچے بغیر کہ میرے سے ایک فیصلے کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح میری اور سویرا کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سویرا کی طرف دیکھا، جو مہندی لگائے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ سہیلیوں میں بیٹھی تھی۔ بے وقوف لڑکی، میں نے دل میں سوچا، تیری قسمت میں یہ عیش کہاں، یہ دولت، یہ گھر، یہ سب صرف میرا ہے۔ مجھے اپنی چالاکی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے 20 لاکھ بھی بچا لیے تھے اور سویرا سے بھی جان چھوٹنے والی تھی۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ گھر میں صبح سے ہی چہل پہل تھی۔ میں نے سب کے سامنے بہترین میزبان ہونے کا ڈرامہ جاری رکھا۔ میں بھاگ بھاگ کر کام کر رہی تھی، مہمانوں کو سنبھال رہی تھی، لیکن میری نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں۔ بارات آنے کا وقت دوپہر 2 بجے کا تھا، لیکن 3 بج گئے، پھر 4۔ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی فون، کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ مہمانوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ دلہن تیار بیٹھی تھی اور بارات کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، لیکن یہ خوف سویرا کی رسوائی کا نہیں تھا۔ شادی نہ ہوئی تو 20 لاکھ کا حساب کون دے گا؟ آخرکار شام 5 بجے کے قریب جب سورج بھی ہماری دہلیز پر ہونے والی تذلیل کو دیکھ کر منہ چھپانے کو تھا، دلہے کی ماں کا فون آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ کہاں رہ گئے آپ لوگ؟ میں نے اپنی آواز کو ممکنہ حد تک پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے تحقیر آمیز کہکا بلند ہوا، بارات؟ کون سی بارات؟ جب آپ لوگوں کی نیت ہی کھوٹی ہے تو ہم رشتہ جوڑ کر کیا کریں گے؟ جس بہن کے جہیز کے لیے بھائی لاکھوں بھیجے اور بھابھی ایک گاڑی دینے پر تیار نہ ہو، وہ لڑکی ہمارے گھر آ کر کیا کرے گی؟ ہم بارات لے کر نہیں آ رہے، یہ رشتہ یہیں ختم۔ فون کٹ گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ تھوڑی بحث کے بعد مان جائیں گے، لیکن انہوں نے تو رشتہ ہی توڑ دیا۔ یہ خبر گھر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مہمان ایک ایک کر کے اٹھ کر جانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ طنز اور تجسس تھا، جیسے وہ کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ سویرا جو عروسی جوڑے میں گڑیا کی طرح سجی بیٹھی تھی، یہ خبر سن کر پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی اور اس کا سارا میک اپ اپنے ساتھ بہا لی گئی۔ گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں کے کہکوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں ایک قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ میں سکتے کی حالت میں تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ 20 لاکھ کا غبن اور اس کی بہن کی زندگی کی بربادی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب جا چکے تھے۔ گھر میں صرف میں، سویرا اور اس کی سسکیاں باقی تھیں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں۔ مجھے سویرا پر ترس نہیں بلکہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی منحوس کی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنسی ہوں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس فقیر ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں اور بالوں میں خاک تھی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بی بی، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ میں اسے بھگانے ہی والی تھی کہ اچانک میرے شیطانی دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا، ایک ایسا خیال جس نے میرے سارے خوف کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور گھناؤنا منصوبہ تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی جان بچانے کے لیے یہی واحد راستہ نظر آیا۔ میں نے اس فقیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور لالچ واضح تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ میں نے اپنی آواز میں ایک عجیب سی سختی بھر کر پوچھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ جی بی بی، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں تمہیں 1 روپیہ نہیں، 2 روپے نہیں، پورے 1 لاکھ روپے دوں گی، میں نے کہا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔
उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। 1 लाख रुपया? लेकिन बीबी, इतने पैसे किस बात के? मैंने दरवाजे से एक तरफ हटकर अंदर अरूसी जोड़े में बैठी रोती हुई सवेरा की तरफ इशारा किया। मेरे लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। तुम्हें मेरी इस नंद से निकाह करना होगा। मेरी बात सुनकर फकीर के हाथ से भीख का प्याला गिरते गिरते बचा। उसने बेयकीनी से पहले मुझे देखा और फिर अंदर बैठी सवेरा को, जो अपने गम में डूबी दुनिया मा फेहा से बेखबर थी। बीबी, आप होश में तो हैं? उसकी आवाज में खौफ और हैरत थी। मैं, एक गलियों में भटकने वाला भिखारी, और वो एक जवान खूबसूरत लड़की। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है, मैंने सर्द लहजे में कहा। सोच लो, 1 लाख रुपए में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम ये भीख मांगना छोड़कर अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, वरना सारी जिंदगी इसी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। फैसला तुम्हारा है। लालच एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों के ईमान को डगमगा देती है। वो तो फिर एक गरीब भिखारी था। 1 लाख रुपए का तस्वुर उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसने चंद लम्हे सोचा। उसकी आंखों में कश्मकश वाज़े थी, लेकिन आखिरकार लालच जीत गया। उसने कांपते हुए सर को इस बात में हिला दिया। मुझे मंजूर है बीबी। मेरा रास्ता साफ हो चुका था। अब मुझे बस उस मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाना था। मैंने फकीर को बाहर इंतजार करने का कहा और फौरन मोहल्ले की उस बूढ़ी दाई को फोन किया, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी नंद का निकाह है और किसी वजह से काजी साहब नहीं आ सके। तुम किसी मौलवी का इंतजाम करके फौरन आ जाओ। मैंने उसे मुंह मांगी पैसों की लालच दी। वो फौरन तैयार हो गई। आधे घंटे के अंदर अंदर वो एक नीम ख्वांदा मौलवी और 2 गवाहों के साथ मेरे दरवाजे पर मौजूद थी, जिन्हें शायद उसने रास्ते से ही चंद 100 रुपए देकर साथ मिला लिया था। अब सबसे मुश्किल मरहला सवेरा को राजी करना था। मैं उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। वो अब भी रो रही थी। सवेरा, उठो, तुम्हारा निकाह है। उसने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा। निकाह? भाभी, बारात तो वापस चली गई, अब कैसा निकाह? वो रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। मैंने झूठ बोला। मैं उसे खींचती हुई बाहर लाई। जब उसकी नजर सामने खड़े उस बदहाल फकीर पर पड़ी तो उसकी आंखों में शदीद खौफ और वहशत फैल गई। भाभी, ये कौन है? ये तुम्हारा शौहर है, मैंने बेरहमी से कहा। वो चीख पड़ी। नहीं भाभी, खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म मत करे। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने इसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुमने इनकार किया तो मैं भाई को फोन करके बता दूंगी कि तुमने ही लड़के वालों से गाड़ी का मुतालिबा किया था और तुम्हारी लालच की वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा है। फिर वो तुमसे कितनी नफरत करेंगे, सोच लो। ये धमकी काम कर गई। अपने भाई की नफरत का तस्वुर ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने हार मान ली। उसकी सिसकियां खामोश आंसुओं में बदल गईं। चंद मिनटों में वो अलमनाक निकाह पढ़ा दिया गया। गवाहों ने जल्दी जल्दी दस्तखत किए। मौलवी साहब ने अपनी फीस ली और सब वहां से चले गए। मैंने 1 लाख रुपए फकीर के हाथ में थमाए और सवेरा का हाथ पकड़कर उसके हवाले कर दिया। ये लो, ये है तुम्हारी बीवी, अब इसे यहां से ले जाओ। मैंने सवेरा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो रोते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, लेकिन मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। खबरदार, जो आज के बाद इस घर का रुख भी किया। मैंने उंगली उठाकर उसे तंबीह की। अगर इस दहलीज पर दोबारा नजर आई तो मैं तुम पर चोरी का ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। वो फकीर सवेरा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ घसीटता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने फौरन अपने शौहर को फोन किया। उसने बेचैनी से फोन उठाया। हेलो लाइबा, सब खैरियत है? मैं कब से फोन कर रहा था, तुम उठा नहीं रही थी। सवेरा कैसी है? शादी हो गई ठीक से? मैंने अपनी आवाज में मसनूई खुशी बढ़ते हुए कहा। जी जी, सब बहुत अच्छे से हो गया। सवेरा बहुत खुश है और अपने ससुराल चली गई है, शुक्र अल्लाह का। उसकी आवाज में सुकून था। मेरा शौहर मेरी बात पर मुतमईन हो गया। फोन बंद करने के बाद मैंने कहका लगाया। मैंने सोचा कि मैंने कितना बेहतरीन मंसूबा बनाया है। अब ये घर मेरा था, शौहर मेरा था और सबसे बढ़कर वो 19 लाख रुपए मेरे थे। अब मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता था।
میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی خوشیوں کی بنیاد ایک معصوم کی زندگی برباد کر کے رکھی ہے، اور ایسی بنیادوں پر بنے محل بہت جلد زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح میں ایک نئی زندگی کے آغاز کی خوشی میں اٹھی۔ پہلا کام میں نے بینک جا کر کیا۔ میں نے 19 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ کیشیئر نے جب اتنی بڑی رقم کے بارے میں پوچھا تو میں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ میرے شوہر نے بیرون ملک سے بھیجی ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے وہ تمام حسرتیں پوری کرنا شروع کر دی جنہیں میں بچپن سے اپنے دل میں دبائے ہوئے تھی۔ میں شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مالز میں جاتی اور بغیر قیمت دیکھے چیزیں خریدتی۔ مہنگے ڈیزائنر کپڑے، سونے کے زیورات، جدید ترین موبائل فون، گھر کے آرائش کے لیے قیمتی سامان۔ غرض میں نے پیسوں کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے والدین اور بہنوں کو بھی مہنگے تحفے بھیجے تاکہ سب پر میری امیری کا روپ پڑے، لیکن اس عیش و عشرت کے دوران ایک خوف ہر وقت میرے دل پر دستک دیتا رہا۔ میرے شوہر کا فون۔ جب بھی اس کا فون آتا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ ہر دوسری کال میں سویرا کا ضرور پوچھتا، لائبہ، سویرا سے بات ہوئی؟ کیسی ہے وہ؟ اس کا فون کیوں نہیں آتا؟ وہ اکثر فکر مندی سے پوچھتا اور میں ہر بار ایک نیا جھوٹ گھڑ لیتی۔ ارے آپ بھی کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اسے کہاں فرصت ملتی ہوگی؟ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، میرے جھوٹ مزید پر اعتماد ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے کہا، لائبہ، یہ عجیب بات ہے، وہ مجھ سے بات کیے بغیر کبھی نہیں رہی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس دن میں نے اپنا سب سے بڑا تیر چلایا۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ بھی کتنے بھولے ہیں، وہ ایک بڑے گھر کی بہو ہے، امیر لوگوں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، اب اسے ہم جیسے غریب رشتہ دار کہاں یاد رہیں گے؟ آپ فکر نہ کریں، وہ بہت خوش ہے، بس تھوڑی مغرور ہو گئی ہے۔ میری یہ بات شاید اس کے دل پر لگی۔ اس کے بعد اس نے سویرا کا ذکر کرنا کم کر دیا۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو اس کی بہن خوش تو ہے، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ 1 سال بیت گیا۔ اس 1 سال میں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ میں نے گھر کی تزئین و آرائش کروائی، ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لی۔ محلے میں، رشتہ داروں میں میرا ایک مقام بن گیا تھا۔ سب میری امیری اور خوشحالی سے جلتے تھے اور مجھے اسی میں سکون ملتا تھا۔ میں سویرا کو تقریباً بھول ہی چکی تھی، جیسے وہ میری زندگی کا کوئی برا خواب ہو جو اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی اور اب سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ پھر ایک رات میرے شوہر کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ سے زیادہ خوشی اور جوش تھا۔ لائبہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، خوش کیوں نہ ہوں؟ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک ایسا تحفہ بھیج رہا ہوں جسے دیکھ کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ میرے لیے کوئی مہنگا ہیرے کا سیٹ یا کوئی نئی گاڑی بھیج رہا ہے۔ سچ؟ جلدی بتائیں نا، کیا تحفہ ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ لائبہ، تیاری کر لو۔ اس کی آواز میں خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ میں تمہیں عمرے کے لیے سعودی عرب بلا رہا ہوں۔ تمہارا ویزا اور ٹکٹ میں 1-2 دن میں بھیج رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن خوشی کے مارے عمرہ، اللہ کا گھر اور اپنے شوہر سے 1 سال بعد ملاقات، مجھے لگا جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے اور اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سفر میرے گناہوں کا کفارہ اور میری نئی زندگی کا شاندار آغاز تھا۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ سفر میرے لیے صرف ایک سفر کی خبر نہیں تھی، یہ میری جیت کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت خود مجھے میرے کامیاب منصوبے پر مبارکباد دے رہی ہو۔ میں نے فوراً اپنی اماں کو فون کیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اماں، کامران مجھے عمرے پر بلا رہے ہیں۔ میری آواز فخر سے بلند تھی۔ اماں نے خوشی سے روتے ہوئے مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ میں نے اپنی شادی شدہ بہنوں کو فون کیا، ان پر اپنا روب جمایا کہ دیکھو میرا شوہر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ 1 سال بعد ملنے کے لیے مجھے پاکستان نہیں آ رہا بلکہ سیدھا اپنے پاس اللہ کے گھر بلا رہا ہے۔ ایک بہن نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، لائبہ، سویرا سے بات ہوتی ہے؟ کیسی ہے وہ؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، کیسی ہوگی؟ اپنے گھر میں خوش ہوگی، اب تو بہت بڑی امیر نے بن گئی ہے، ہم جیسے غریب رشتہ دار اسے کہاں یاد ہوں گے؟ میں نے 2-3 بار فون کیا تھا، اس کے سسرال والوں نے ٹھیک سے بات ہی نہیں کی تو میں نے بھی چھوڑ دیا۔
میں نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ میری بہن کو بھی سویرا پر غصہ آ گیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ ایسے مغرور لوگوں سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ یہ جھوٹ بول کر مجھے ایک عجیب سی شیطانی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے نہ صرف سویرا کو اپنی زندگی سے نکالا تھا بلکہ اب میں اس کا کردار بھی سب کی نظروں میں گرا رہی تھی۔ میری تیاریوں میں ایک خاص قسم کا غرور شامل تھا۔ میں نے شہر کے سب سے مہنگے برانڈ سے عبایا خریدے، اپنے اور اپنے شوہر کے لیے قیمتی تحائف پیک کیے۔ میرا دل خوشی اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے اور اب صرف کامیابیاں ہی میرا مقدر ہے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے سفر کرنا تھا۔ میں خوشی خوشی سامان لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکلی۔ جہاز میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ کر جب میں نے بھی نیچے زمین پر پھیلے شہر کی روشنی کو دیکھا تو مجھے اپنا گاؤں، اپنا کچا گھر اور اپنی غربت زدہ زندگی یاد آ گئی۔ اور پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں ایک امیر کبیر شخص کی بیوی تھی، سونے میں کھیل رہی تھی اور آج اللہ کے گھر جا رہی تھی۔ مجھے اپنی چالاکی اور قسمت پر بے تحاشا فخر محسوس ہوا۔ میں نے بادلوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے سوچا، بیچاری سویرا پتہ نہیں کس حال میں ہوگی اس بھکاری کے ساتھ۔ قسمت کی بات ہے، اس کی قسمت میں ٹھوکریں لکھی تھیں اور میری قسمت میں یہ بلندیاں۔ مجھے اس پر ترس نہیں بلکہ اپنی برتری کا خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ جدہ ایئرپورٹ پر جب میں اتری تو میرے شوہر کامران مجھے سامنے کھڑا نظر آ گیا۔ 1 سال بعد اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ پہلے سے زیادہ پروقار اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہم بہت خوشی سے ملے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا سامان ٹرالی میں رکھا اور ہم پارکنگ کی طرف چل پڑے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اس کے انداز میں محبت تو تھی لیکن ایک فاصلہ بھی تھا، ایک سنجیدگی تھی جسے میں نے سفر کی تھکن اور 1 سال کی دوری کا نتیجہ سمجھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے بےتابی سے پوچھا، کامران ہم سیدھا ہوٹل جا کر سامان رکھیں گے اور پھر حرم چلیں گے نا؟ میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے کعبہ دیکھنے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا لیکن اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ حرم تو ضرور چلیں گے لائبہ، عمرہ ہی کرنے تو بلایا تمہیں، لیکن اس سے پہلے آج شام ہمیں ایک بہت ضروری جگہ جانا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آتے ہی اتنی جلدی کہاں جانا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ کام بھی ہے اور ایک دعوت بھی، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے بلایا ہے، میں انکار نہیں کر سکا۔ پھر وہ میری طرف تھوڑا جھکا اور اس کی آواز میں ایک پراسراریت آ گئی، اور ہاں وہاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہے، ایک ایسا سرپرائز جو تم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ سرپرائز؟ کامران ہمیشہ مجھے بہترین تحفے دیتا تھا۔ میرا دماغ فوراً مہنگی تحفوں کی طرف چلا گیا، کوئی ہیرے کا ہار، کوئی نئی گاڑی، یا شاید اس نے میرے لیے یہاں کوئی گھر خریدا ہو۔ میں خوشی سے چہک اٹھی۔ سچ میں؟ کیسا سرپرائز؟ مجھے تو ابھی سے بے چینی ہو رہی ہے، جلدی بتائیں نا۔ وہ صرف پراسرار انداز میں مسکرایا۔ ابھی بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ بس تھوڑا صبر کرو، شام کو ہم تیار ہو کر اس دعوت کے لیے روانہ ہوئے۔ گاڑی جدہ کے ایک انتہائی پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ سڑک کے دونوں طرف کھجور کے درختوں کی قطاریں تھیں اور ان کے پیچھے ایک سے بڑھ کر ایک عالیشان ولاس اور محلات جیسے گھر بنے ہوئے تھے، جیسے زمین پر جنت اتر آئی ہو۔ آخرکار اس نے گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت اور وسیع و عریض ولا کے سامنے رکھی۔ میں گھر کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ واہ کامران، آپ کے دوستوں کو شہزادے لگتے ہیں۔ وہ صرف مسکرایا اور گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں ایک ملکہ کی طرح گاڑی سے اتری اور فخر سے اس کی شانہ بشانہ چلتی ہوئی ولا کے شاندار مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تھی، لیکن جیسے ہم سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے قریب پہنچے، میری نظر داخلی دروازے کے پاس رکھی ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ اس نے چوکی دار جیسا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ، اس کے چہرے پر بڑی جھڑیوں، اس کی الجھی داڑھی اور اس کی اندیکھی بھالی آنکھوں کو دیکھتے ہی میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ میری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر ہی پتھرا گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی اور میرے اپنے کانوں میں میرے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز گونجنے لگی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ دنیا میں ایک جیسے دکھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ یہ
یہ وہی بوڑھا فقیر تھا جس کے ساتھ میں نے سویرا کا نکاح کروایا تھا۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے جسم سے جیسے کسی نے ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ میرا پہلا رد عمل بھاگنے کا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑی تاکہ وہاں سے بھاگ سکوں، اس بھیانک سچ سے دور رہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک قدم بھی اٹھاتی، میرے شوہر کا ہاتھ فولاد کی طرح میرے بازو پر جم گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہ محبت اور نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی برفانی سرد مہری تھی جس نے مجھے وہیں جما دیا۔ سرپرائز تو بھی ادھورا ہے، پورا سرپرائز تو دیکھتی جا۔ کامران کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے فولادی ہاتھ نے میرے بازو کو اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ میری ہڈیوں تک میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود تھا۔ میرا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ سویرا کا روتا ہوا چہرہ، نکاح پڑھاتا مولوی، اور یہ فقیر جس کے حوالے میں نے اسے کیا تھا۔ میری نظریں دہشت سے سامنے بیٹھے اس شخص پر جمی ہوئی تھیں جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کسی مجسمے کی طرح ساکت بغیر کوئی تاثر دیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی حیرت تھی نہ لالچ، بلکہ ایک عجیب سی گہرائی تھی، ایک ایسی شناسائی تھی جس نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ اس کی خاموشی اس وقت ہزاروں الفاظ سے زیادہ خوفناک تھی۔ چھوڑے مجھے، میں چلائی، میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، مجھے کیا پتا یہ کون ہے، کوئی چوکیدار ہوگا آپ کے دوست کا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے واپس ہوٹل جانا ہے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر ایک اور جھوٹ بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب کھیل میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ چوکیدار؟ کامران کے لبوں پر ایک زہریلی تحقیر آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واقعی تم اسے نہیں پہچانتی؟ ذرا غور سے دیکھو لائبہ، شاید یاد آ جائے۔ 1 سال پہلے ایک رات تم نے اسے 1 لاکھ روپے کی بھاری قیمت ادا کی تھی، اتنی جلدی بھول گئی؟ اس کا ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکل گئی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کسی مجرم کی طرح گھسیٹتا ہوا اس عالیشان ولا کے اندر لے گیا۔ اندر کا منظر کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا۔ قیمتی فانوس، مہنگے ایرانی قالین اور دیواروں پر لگی نایاب پینٹنگز میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے ان میں سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا دماغ صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فقیر یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور کامران کو سب کیسے پتا چلا؟ اس نے مجھے ایک بڑے سے لاؤنج کے بیچ میں لا کر ایک مہنگے صوفے پر کسی بے جان گڑیا کی طرح پٹخ دیا۔ میں رو رہی تھی، کانپ رہی تھی اور اس سے رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اب بولو، وہ میرے سامنے کھڑا دھاڑا، اس کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ 1 سال، پورے 1 سال سے تم مجھے دھوکہ دیتی رہی، ہر فون کال پر ایک نیا جھوٹ۔ تم نے کہا تھا وہ بہت خوش ہے، تم نے کہا تھا وہ امیر گھر جا کر مغرور ہو گئی ہے، وہ سارے جھوٹ تھے۔ بولو لائبہ، سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے میری بہن؟ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے روتے ہوئے اس کے غصے سے بچنے کے لیے آخری اور سب سے گھناؤنا جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے ایک کہانی گھڑنا شروع کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی بہن، وہ خود ہی بہت بدل گئی تھی۔ اس کا رشتہ ٹوٹنے کا صدمہ اس کے دماغ پر اثر کر گیا تھا۔ وہ پاگلوں جیسے حرکتیں کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کرتی، ہر وقت لڑتی تھی، کہتی تھی یہ گھر اس کے بھائی کا ہے، میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ ایک دن تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ میرے پاس اسے گھر سے نکالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا یہ جملہ بارود کے ڈھیر پر آخری چنگاری کا کام کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے میری طرف بڑھا اور میرے بازو کو دوبارہ سختی سے پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت اور غصہ تھا کہ مجھے لگا وہ آج مجھے جان سے مار دے گا۔ نکال دیا؟ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے میری بہن کو، جو میرے لیے بیٹی جیسی تھی، جس کو میں تمہارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، تم نے اسے اکیلا بے یار و مددگار گھر سے نکال دیا۔ اتنی سنگ دل، اتنی پتھر دل ہو تم لائبہ، تمہیں ذرا بھی رحم نہ آیا؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہ آیا کہ جب مجھے پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں کیا کرتی؟ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی جھوٹی کہانی کو دہرانے کی کوشش کی۔ چپ، ایک لفظ اور نہیں، وہ گر جا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟
صرف ان چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے تم نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ تم عورت کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ایک ناگن ہو جو احسان کرنے والے کو ہی ڈس لیتی ہے۔ وہ مجھے ابھی اور بھی بہت کچھ کہتا، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور میں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک بھاری تکلیف دہ خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف میری سسکیاں اور کامران کی غصے بھری سانسوں کی آواز تھی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ مجھے طلاق دے دے گا، پولیس کے حوالے کر دے گا، یا یہی مار دے گا۔ تبھی اس گھٹے ہوئے ماحول میں سیڑھیوں کی طرف سے ایک پرسکون، مانوس اور میٹھی آواز ابھری، جس نے وقت کو جیسے وہیں روک دیا۔ بھائی، بس بھی کریں، غصہ نہ کریں۔ ہم دونوں نے آواز کی سمت میں دیکھا۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی وہ لڑکی کوئی خوابوں کی شہزادی لگ رہی تھی، قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس، چہرے پر ایک پرسکون اور معصوم مسکراہٹ سجائے وہ اعتماد سے قدم اٹھاتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی دکھ یا کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ سویرا تھی۔ اسے زندہ سلامت اور اس قدر حسین و جمیل حالت میں اس محل جیسے گھر میں دیکھ کر میرے حواس جواب دے گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا دماغ یہ منظر قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس فقیر کے ساتھ۔ سویرا چلتی ہوئی ہمارے قریب آئے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میری حالت کسی ہاری ہوئی جواری جیسی تھی۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، مہمان ہیں یہ، آ گئی ہیں تو انہیں اندر تو سکون سے بیٹھنے دیں۔ اس کی آواز میں نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی طنز، بس ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جس نے میرے شوہر کے ابلتے غصے کو بھی ایک لمحے میں پرسکون کر دیا اور میرے وجود میں خوف کی ایک نئی گہری لہر دوڑا دی۔ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں کبھی سویرا کو دیکھتی اور کبھی اس کے بھائی کو۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ جس لڑکی کو میں نے 1 سال پہلے ایک بھکاری کے حوالے کر کے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، وہ آج میرے سامنے اس شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ کوئی خواب تھا یا کوئی بھیانک مذاق؟ یہ یہاں کیسے؟ آخر کار میری زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ میرے شوہر نے میرے بازو کو چھوڑ دیا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیوں؟ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم اسے ایک فقیر کے ساتھ بھگا دو گی تو وہ سڑکوں پر بھیک مانگتی پھرے گی؟ تم نے سوچا تھا کہ تم اس کی زندگی برباد کر کے خود عیش کرو گی؟ سویرا آہستہ سے چل کر میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ افسوس تھا، جیسے وہ میری حالت پر ترس کھا رہی ہو۔ تم نے میری بہن کو نہیں، لائبہ، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے شوہر نے بات جاری رکھی اور اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ گہری مایوسی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو اس کی مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک منصوبہ تھا، ایک ڈرامہ تھا جو صرف تمہاری اصلی چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ میں ساکت بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جس دن تم نے فون پر لڑکے والوں کو جہیز میں گاڑی دینے سے انکار کیا تھا، اس نے بتانا شروع کیا، اسی دن مجھے شک ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ 20 لاکھ میں سے ایک گاڑی خریدنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سویرا کا ہونے والا شوہر اسفند میرا دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تمہارا رویہ بہت عجیب تھا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری نیت میں فطور ہے۔ اسفند؟ میں نے چونک کر اس فقیر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اسفند۔ میرے شوہر نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم پیسوں کے لالچ میں کس حد تک گر سکتی ہو، اس لیے اسفند نے یہ منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بوڑھے لاچار فقیر کا روپ دھارا اور تمہارے دروازے پر پہنچ گیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرو گی کہ اپنی نند کا نکاح ہی اس سے کروا دو گی۔ تم نے ہماری بدترین سوچ سے بھی برا کیا۔ میرے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا تھا۔ تو یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ یہ سب ایک جال تھا جس میں میں خود ہی پھنستی چلی گئی۔ جس مولوی نے نکاح پڑھایا وہ بھی ہمارا ہی آدمی تھا، جن گواہوں نے دستخط کیے وہ بھی اسفند کے دوست تھے۔ میرے شوہر کی ہر بات مجھ پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ جس وقت تم سویرا کو گھر سے نکال رہی تھی میں فون پر سب کچھ لائیو سن رہا تھا۔ جس وقت تم مجھے فون کر کے اس کی خوشی کے جھوٹے قصے سنا رہی تھی، وہ میرے پاس میرے دوست کے گھر میں محفوظ بیٹھی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔
میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں ہار چکی تھی، بری طرح سے ہار چکی تھی۔ تم نے سوچا یہ فقیر ہے، میرے شوہر نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ فقیر نہیں، اسفند کمال ہے، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں سے ایک۔ یہ گھر، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اور میری بہن سویرا اب اس گھر کی مالکن ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اسفند آگے بڑھا۔ اس نے سکون سے اپنے چہرے پر لگی نکلی داڑھی اور سر پر پہنی بالوں کی وگ اتار دی۔ اس کے نیچے سے ایک انتہائی خوبرو اور باوقار نوجوان برآمد ہوا، وہی نوجوان جس کی تصویر میں نے منگنی کے وقت دیکھی تھی۔ میرا رہا سہا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ میں نے جو جال سویرا کے لیے بنا تھا اس میں خود ہی کسی مکڑی کی طرح پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے آخری فیصلہ کن وار کیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی جذبات نہیں تھے۔ تم عمرہ کرنے آئی تھی، اللہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، تم اس اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرنے کے بعد، چوری اور دھوکہ دہی کے بعد، کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ تم جیسے عورت کے لیے اللہ کے گھر کے نہیں، جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ مجھ میں مزید کچھ سننے یا سہنے کی ہمت نہ تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح سویرا کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سویرا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اندھی ہو گئی تھی، میں لالچ میں آ گئی تھی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی شاید کہیں نہیں تھی۔ میں سویرا کے قدموں میں پڑی کسی زخمی جانور کی طرح بلک رہی تھی۔ میری ساری چالاکی، میری سارا غرور، میری ساری اکڑ آنسوں میں بہہ چکی تھی۔ میرے سامنے میری تباہی کا پورا منظر موجود تھا۔ میرا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے نفرت کر رہا تھا، اور جس نند کو میں نے حقیر سمجھ کر دھتکار دیا تھا وہ آج مجھ سے کہیں بلند مقام پر کھڑی تھی۔ سویرا نے جھک کر نرمی سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ یا نفرت نہیں بلکہ گہرا ترس اور افسوس تھا۔ بھابھی، اٹھ جائیں۔ اس کی آواز میں وہی پرانی معصومیت اور مٹھاس تھی۔ خدا کے لیے میرے پاؤں میں مت پکڑیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے، لیکن میرے شوہر کے لیے ناقابل یقین تھے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ تم نے اسے معاف کر دیا سویرا؟ وہ دھاڑا۔ اتنی آسانی سے؟ اس عورت نے تمہاری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر ہمارا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا تو آج تم سڑکوں پر بھٹک رہی ہوتی۔ یہ عورت کسی معافی کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تمہاری معافی یہاں قبول نہیں ہوئی لائبہ۔ سویرا کا دل بہت بڑا ہے، لیکن میرا نہیں۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا، پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ جس عورت نے میری بہن پر ظلم کیا، جس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا رشتہ آج اور ابھی اسی وقت ختم۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کا لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کے ساتھ ساتھ آسمان بھی کھینچ لیا ہو۔ میں نے چیخ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، مجھے طلاق مت دیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتی ہوں، لیکن میرا گھر برباد مت کریں۔ میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں گی؟ میں مر جاؤں گی۔ میں رو رو کر اس سے بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور بے تاثر تھا۔ جو میں نے دیکھا کہ وہ کسی صورت نہیں مانے گا، تو میں نے اپنی آخری امید کی طرف دیکھا۔ میں نے سویرا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سویرا، تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے اسے کہو کہ مجھے طلاق نہ دے۔ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میری خاطر نہیں، اپنی اس بھابھی کی خاطر جس نے کبھی تمہارا خیال رکھا تھا۔ سویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بھائی اور میرے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی، پلیز ایسا نہ کریں۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ میں جانتی ہوں بھابھی نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن طلاق دینا اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے۔ انہیں اپنے کیے کی سب سے بڑی سزا مل چکی ہے۔ ان کا ضمیر انہیں ساری زندگی چین نہیں لینے دے گا۔ آپ انہیں معاف نہ کریں، لیکن رشتہ مت توڑیں۔ میری خاطر انہیں ایک موقع اور دے دیں۔ اسفند بھی جب تک خاموش کھڑا تھا آگے بڑھا اور میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کامران، سویرا ٹھیک کہہ رہی ہے، غصے میں اتنا بڑا فیصلہ مت کرو۔ بھابھی کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہے، انہیں معافی کا ایک موقع ملنا چاہیے۔
کامران نے کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اس کا غصہ اور میری بے وفائی تھی، دوسری طرف اس کی بہن کی التجا اور دوست کی نصیحت۔ کمرے میں ایک طویل تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اب بھی تھی، لیکن غصے کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز اب بھی سرد تھی۔ صرف اور صرف اس بہن کی وجہ سے میں اپنا فیصلہ واپس لے رہا ہوں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ کل پہلی فلائٹ سے میں تمہیں پاکستان واپس بھیج رہا ہوں۔ تم اسی گھر میں اکیلی رہو گی جس کی تم مالکن بننا چاہتی تھی۔ 2-3 مہینے وہاں اکیلے رہ کر سوچنا کہ تم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا۔ یہ تمہارے لیے سوچنے کا موقع بھی ہے اور تمہارے گناہ کی سزا بھی۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ کم از کم میرا رشتہ تو بچ گیا۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مجھے ہر سزا منظور تھی، لیکن میں طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ آنے والے 3 مہینے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ اگلے دن میں پاکستان واپس آ گئی، وہی گھر جس میں میں نے ایک ملکہ کی طرح حکمرانی کی تھی۔ اب مجھے ایک ویران اور خوفناک قید خانے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس گھر کا ہر کونا، ہر چیز مجھے میرے گناہ کی یاد دلا رہی تھی۔ دن تو کسی طرح گزر جاتا، لیکن راتیں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھیں۔ تنہائی کا عذاب کیا ہوتا ہے مجھے آج سمجھ جا رہا تھا۔ میں گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ جن پیسوں کے لیے میں نے اپنی ہر انسانیت بیچ دی تھی، وہ 19 لاکھ روپے اب بھی میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ اب مجھے ان پیسوں سے، ان کپڑوں سے، ان زیورات سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ سب مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گناہ کی کمائی کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی۔ میں نے اپنے محلے میں ایک غریب خاندان کا پتہ کیا جن کی جوان بیٹی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھی تھی۔ میں نے چپکے سے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کے گھر راشن بھجوایا اور ایک دن لفافے میں کچھ رقم ڈال کر ان کے دروازے پر رکھائی۔ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے والدین نے مجھے دعائیں دیں تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ یہ وہ سکون تھا جو مجھے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہیں سے میرے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ میں ہر مہینے کسی نہ کسی غریب لڑکی کی شادی کا خرچ اٹھاتی۔ میں نے اپنا مہنگا فرنیچر بیچ کر گھر میں سادگی اختیار کر لی۔ میرے دل سے لالچ اور حسد کا زہر آہستہ آہستہ نکل رہا تھا اور اس کی جگہ نیکی اور ہمدردی لے رہی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران میرے شوہر نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں بھی خاموشی سے اپنی سزا کاٹ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک وہ واپس آ گئے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہیں گھر بدلا بدلا سا لگا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی، لیکن ایک فاصلہ ضرور تھا۔ میں نے ان کے سامنے کوئی رونا دھونا شروع نہیں کیا۔ میں نے بس سکون سے کہا، میں جانتی ہوں کہ معافی لفظوں سے نہیں عمل سے مانگی جاتی ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پیسہ جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں نے اسے ان لوگوں پر خرچ کر دیا جو اس کے حقیقی حقدار تھے۔ اب مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتے رہے۔ شاید انہیں میرے لہجے کی سچائی اور میری آنکھوں کی ندامت نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل گئی لائبہ، اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی بدل گئی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس دن ہمارا رشتہ صحیح معنوں میں دوبارہ جڑا۔ آج اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم ہر سال کئی غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، اور اس کام سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ سویرا اور اسون بھی بیرون ملک بھی رہتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ سویرا سے میری روز بات ہوتی ہے اور ہمارے درمیان اب بھابھی نند کا نہیں بلکہ سگی بہنوں جیسا پیار کا رشتہ ہے۔ زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ لالچ اور حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور اسے حاصل کی ہوئی خوشی لمحاتی ہوتی ہے۔ اصلی امیری مال و دولت کی نہیں بلکہ دل کے سکون، صاف نیت اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ میں نے اپنی نند کی زندگی چھیننا چاہی تھی، لیکن اللہ نے اسے اور بھی زیادہ نوازا، اور میرے گناہ سے میں نے جو سبق سیکھا اس نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا۔ میں ہر روز اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے توبہ کا موقع دیا
اور میری زندگی کو دوبارہ حقیقی خوشیوں سے بھر دیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔